وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين قال في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل وليك الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل امام کی سلامتی، امام زمانہ علیہ السلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادتوں کی قبولیت، گناہوں کی بخشش، عزاداری ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی قبولیت کے لیے بھی مل کر بابا سے بلند سلامت. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ مریم میں آیت نمبر 33 خداوند متعال حضرت عیسیٰ کی بات کو نقل کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ خداوند متعال نے مجھ پر سلام بھیجا ہے اس دن جس دن میں دنیا میں آیا، اس دن بھی سلام ہے جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اور اس دن بھی سلام ہے جس دن مجھے اٹھایا جائے. 3 سلام ہیں. اور آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ اللہ اپنے خاص بندوں پر سلام بھیجتا ہے. اب جو بھی اس کا خاص بندہ ہوگا اس پر خدا سلام بھیجتا ہے. اور یہ بھی قرآن میں ہی ہے. خدا نے فرمایا کہ جب عام انسان بھی میرے نزدیک آ جائے گا تو جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو وہاں ملائکہ کہیں گے سلام علیکم، ہم تم پر اللہ کی سلامتی نازل کرتے ہیں، چونکہ تم اللہ کے نزدیک ہوئے اس لیے تم پر بھی سلام ہے. اگر ہم اللہ کا سلام لینا چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے حسینی بنے. کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ 1000 مرتبہ سنا بھی ہوگا اور بھی نہ جانے ملین مرتبہ آپ سنیں گے پڑھیں گے کہ زبان سے حسین بننا، حسینی بننا ایک الگ ٹاپک ہے، اور عمل کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے، چہرے کے ذریعے سے، اپنے وجود کے ذریعے سے حسینی بننا ایک الگ ٹاپک ہے. عشرہ محرم اور ایام محرم کے خاص 10 دن اور اس کے بعد پورا مہینہ اور پھر سفر کا مہینہ کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دین اگر زندہ ہے تو محرم و سفر کی وجہ سے ہے. دین کی زندگی محرم و سفر کی وجہ سے ہے. اگر محرم و سفر کو نکال دیا جائے، مائنس کر دیا جائے تو دین ختم ہو جاتا ہے. یہ وہ انسان کہہ رہا ہے جس نے دین کو سمجھا ہے، جو دین کی معرفت رکھتا ہے. میں نے نہیں کہا، ایک عام انسان نے نہیں کہا، یہ اس نے کہا ہے جس نے اس انقلاب حسینی سے سبق لے کر
پھر انقلاب ایران کو عملاً پریکٹیکل دنیا میں لا کر پھر اس انقلاب سے پوری دنیا میں یا حسین کروا کر یہ ثابت کیا اگر کوئی دنیا میں حسینی بنے تو وہ بن سکتا ہے. تو مجھے اور آپ کو حسینی بننا پڑے گا، اور حسینی بننے کے لیے کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں میرے دوستوں. میں یہ 2-4 باتیں عرض کروں پھر اسی گفتگو کی طرف آؤں جہاں میں نے کل چھوڑا تھا. حسینی بننے کے لیے کرنا کیا ہے؟ کوئی ساری رات جاگ رہا ہے کہ مثلا یہاں سے جا کر صبح تک جا کے مصلی پہ بیٹھے رہے، قرآن پڑھیں، یہ تمام، اس سے حسینی بنے گا؟ نہیں میرے دوستوں. حسینی بننے کے لیے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کے لیے قرآن مجید کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے چھوٹی سی بات کرنی ہے، وہ اگر ہو جائے تو انسان کامیاب ہے. وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ حسین کیوں گئے لڑنے کے لیے. جو حسین ابن علی کا مقصد تھا، اگر اس مقصد پہ آج میں آپ جوان عورت بیٹی ماں بہن اگر عمل کر رہے ہیں تو یہ انسان عمل میں پریکٹیکل حسینی ہے. لیکن اگر اس مقصد کو انسان بھول جائے، وہ مقصد عمل میں لے کے نہ آئے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، سیرت مصطفیٰ، سیرت امیر المؤمنین کو زندہ کرنا، بس یہ چیز ہے. اب جس بھی عالم کو سنیں گے امام حسین کا مقصد یہی بیان کریں، چونکہ امام حسین نے یہ مقصد بیان کیا ہے. تو اگر اس مقصد کو عمل میں دیکھیں، کتابوں کی بات نہیں کر رہا، میں بیان کرنے کی بات نہیں کر رہا، عمل میں لانا. اگر جس دن حسین ابن علی ہمارے زندگی میں داخل ہو گئے، ہمارے دل میں عملاً داخل ہو گئے، اس دن ہم حسینی بن جائیں گے. اور جس دن حسینی بن گئے تو خدا کا سلام اور درود ہم پر نازل ہوگا. یہ کرنا چاہیے تو سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب میں آپ کی خدمت میں، یہ تو ایک چھوٹا سا سبق تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ کھل کر تو سبق دینا مناسب بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن انشاءاللہ آگے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن میسج یہی ہے کہ حسینی بنے، ہماری آنکھ حسینی بنے. اس سے زیادہ میسج تو کچھ نہیں ہوگا نا. ہماری آنکھ حسینی بنے، ہماری زبان حسینی بنے، ہمارے ہاتھ حسینی بنے، ہمارا دل حسینی بنے. اس دن یہ کربلا ہمارے اندر انقلاب لے کر آئے گی. اس دن یہ عشرہ محرم پھر کوئی بھی پڑھنے والا ہو اس کی مجلس ہمارے دل پہ اثر کرے گی جب ہم اپنے اس اعضاء کو حسینی بنائیں. یعنی جو حسین چاہتے ہیں وہی کریں تو حسینی بن جائے گی. یہ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہی کرنا ہے، بس یہ کر لیا تو انشاءاللہ حسینی بن جائیں گے. اگر جس دن میری ماں بہن نے پردہ اسلامی پہن لیا وہ حسینی اور فاطمی بن جائے گی، وہ زینب کی صحیح ماننے والی بن جائے گی. جس دن پردہ صحیح کیا، معاف کیجیے مجھے، پردہ جس دن ٹھیک کر لیا، پردے کی ڈیفینیشن کیا ہے میں اس میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن جس دن میری ماں بہن نے فاطمہ کو راضی کر لیا اپنے پردے سے، حسینی بن جائے گی. اور جس دن حسینی بن گئی تو اس پر بھی سلام و درود آ جائے گا. اب بنانا مجھے ہے، بنانا آپ کو، ہمیں کوئی بنانے کے لیے آئے گا نہیں، کوئی بھی نہیں آئے گا. ہم نے خود اپنے آپ کو بنا کر آگے جانا ہے. وہ اگر ہم نے کر لیا تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اور یہاں پر آنے کے سارے مقصد بھی حاصل ہو جائیں گے. بس اتنا ہی کافی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. میں کبھی کبھی مولانا صادق حسن صاحب جو بزرگ تمہارے عالم دین ہے اور ماشاءاللہ ان کی مجالس آپ سنتے رہتے ہیں، ان کی مجالس سے کچھ سبق سیکھ رہا ہوں. پتہ کیا سبق سیکھ رہا ہوں؟ سبق ان سے بھی یہ سیکھ رہا ہوں کہ وہ آ کے جب مجلس پڑھتے ہیں تو فقط پہلے صلوات ہوتی ہے، پھر آخر میں صلوات ہوتی ہے، باقی جو ہے نا وہی پڑھتے ہیں اور قوم سنتی ہے. تو ہم اسے یہی سبق سیکھ رہے ہیں کہ ہم بھی آپ سے فقط صلوات پڑھائیں گے اور پھر ہم خود ہی پڑھیں گے. وہ بہت اچھا لیسن ہے.
اتنا کہ ہم ڈیلی ہم کہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو انشاءاللہ اس بات میں ڈھال لیں کہ ہم پڑھیں، آپ سنیں، اور جہاں صلوات پڑھانی ہو وہاں ہم صلوات پڑھ کے احسان کرتے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں کیا ہوا ہے یزید کی اولاد نے کیا ہے. چونکہ یزیدی ہمیشہ حسینیوں سے ٹکراتے ہیں اور قیامت تک ٹکراتے رہیں گے. بحرین میں کل رات کو امام بارگاہ اور مجلس ہو رہی تھی، یزید کی اولاد نے وہاں پر حملہ کیا، ان کی فوج نے، ملٹری نے، اور وہاں پر وہ جو پھینکتے گیس وغیرہ اس کے ذریعے سے جو ہے نہ جانے کتنوں کو جو زخمی کیا، کتنے بے ہوش ہوئے، بچے، عورتیں، بوڑھے. سمجھ میں آ گیا نا، یہ واقعات وہاں پر ہو رہے ہیں. خدا انشاءاللہ جیسے وہ یزید پلید لعنتی بن چکا ہے قیامت تک کے لیے، انشاءاللہ ان کی اولاد بھی ذلیل و رسوا ہوگی، اور بحرین میں بھی انشاءاللہ انقلاب حسینی ضرور آئے گا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے. اور وہ شیعہ اور وہ اہل بیت کے چاہنے والے جو مضبوطی کے ساتھ اپنے مکتب کو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو آگے لے کے جا رہے ہیں، انشاءاللہ کامیابی ہماری ہے. لیکن عرض یہ کرنا تھا کہ ہم انشاءاللہ ان دنوں میں ان بحرینیوں کے لیے، عراقیوں کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، پاکستان میں پرسوں 10 شیعہ مارے گئے، بے گناہ بیچاروں کو مار دیا گیا. ایام محرم شروع ہونے سے پہلے یزید کی اولاد جہاں تھی پتہ نہیں نکل آئی بات، لیکن ان کو بھی پتا ہے نہ حسینی رکنے ہیں تمہارے باتوں سے، نہ پیچھے ہٹیں گے، جتنا مارو گے ہم اور زیادہ ہوتے چلے جائیں گے. یہی تو حسین نے ہمیں سکھایا ہے. لیکن پھر بھی یاد کرنا مقصد ہے، ان شہیدوں کو بھی یاد کریں، اور پھر ان یزیدیوں کے کردار کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یزیدی ختم نہیں ہوئے، یزیدی آج بھی ہے، لیکن جہاں یزیدی ہے وہاں حسینی بھی موجود ہے، اور حسینی ہمیشہ یزیدیوں پر حاوی آتا ہے. یہ آپ بے فکر رہیں، کامیابی ہماری ہے، لیکن ہمارا کام ہے کہ یزیدیوں کی بربادی کے لیے دعا کریں، حسینیوں کی کامیابی کے لیے دعا کریں انشاءاللہ العزیز الحکیم. خدا بحرین کے شیعوں کی حفاظت فرما، عالم اسلام میں جہاں کہیں شیعہ عزاداری کر رہا ہے حسین کا غم منا رہا ان کی حفاظت فرما، اور یزیدی جو اپنا مشن لے کے چلے ہیں یزید کا، خدا ان کو ذلیل و رسوا و نابود فرما. ہم کے اہل بیت اطہار اس دعا کی استجابت کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا اور آج آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام والسلام کس کے وارث؟ حضرت آدم. سب کچھ میں نے بیان کر دیا. آج آگے بڑھو. دوسرا فقرہ، دوسرا سلام جو زیارت وارثہ میں کرتے ہیں وہ ہے السلام علیک یا وارثہ نوح نبی اللہ. جو آپ کو آتا وہ بولیے میرے ساتھ. سلام ہے حسین پر جو نوح نبی اللہ کا وارث ہے. اب نوح کی زندگی بہت ہی مختصر عرض کر کے پھر تیسرا فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ جلدی جلدی آگے جاؤں، اور 8-10 دن جو باقی 3-7 دن ہے اس میں انشاءاللہ گفتگو کو کسی ایک منزل تک پہنچایا جا سکے. عزیزو، نوح صاحب شریعت نبی ہے یا نہیں؟ صاحب شریعت نبی. حضرت آدم صاحب شریعت نہیں تھے. حضرت آدم نبی ضرور ہیں، پہلے نبی ہیں، پہلے انسان ہیں، پہلے عادی ہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن نہ حضرت آدم اولو العزم نبی ہے اور نہ ہی حضرت آدم صاحب شریعت ہیں. صاحب شریعت نبی سب سے پہلا حضرت نوح ہے. سورہ شورا میں ہم نے پڑھا آپ کی خدمت میں. اب ہم حضرت نوح کی زندگی کو بہت ہی مختصر عرض کر کے وراثت کو بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، اور آپ انشاءاللہ سنیے گا جس طرح ہمیشہ سنتے ہیں. نوح نبی نے 9,950 کتنے ہوتے ہیں؟ 950 ایئر تبلیغ کا کام کیا ہے، ہدایت کا کام کیا ہے. اس زمانے کے لوگوں کو اللہ اور توحید کی طرف لانے کے لیے حضرت نوح نبی نے 950 ایئر حضرت نوح نے کام کیا ہے. توجہ چاہوں گا، ان 950 سال میں یہ بھی ہمیں سبق ملا انبیاء سے
کہ ہم جیسے میرے جیسا مولوی 6 مہینے میں گھبرا جاتا ہے، 7 مہینے میں گھبرا جاتا ہے، پاپا ہم اتنا چیختے ہیں، اتنا پکارتے، لوگ نماز میں نہیں آتے، لوگ ہماری بات نہیں سنتے، لوگ یہ نہیں کرتے، لوگ وہ نہیں کرتے، ایام محرم میں لوگ مجلس میں آتے ہیں نہیں آتے، آخر ہم چلاتے رہتے ہیں۔ تو کبھی کبھی سوچتے بابا حضرت نوح 950 سال تک نہیں چلائے، تو تم میرے جیسا مولوی 6 مہینے میں چلاتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز، جس دن تقدیر بدلی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہمیں بھی حوصلہ اور صبر ملتا ہے کہ بابا چلاؤ مت، تھوڑا سا صبر کرو، قوم ہے، کام ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، دنیا بھی ہے، سب ساتھ ہیں۔ اب مولانا آپ چاہتے ہیں چلاتے رہے، ہم سارا دن آپ ہی کی بات مانتے رہے، ہاں تو نہیں عزیزو، ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی صحیح ہے، ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے، جہاں دوسروں کو صبر کا کہتے ہیں مجھے بھی صبر کرنا چاہیے۔ آ جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن آ جائے گا، وہ بھی آ جائیں گے، نہیں آئے تو امام زمانہ بھی آئیں گے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا وہ اپنی جگہ پہ۔ اب حضرت نوح نے، توجہ چاہوں گا، بڑے آرام سے پڑھنا، حضرت نوح نے 950 سال خدمت کی، ایسے ہی نا؟ اب ظاہر آہستہ آہستہ مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو مجھے اپنے تمام چیزوں کو بیچ میں تھوڑا آہستہ آہستہ رکھنا پڑے گا، اس لیے آپ بھی ماشاءاللہ مجھے جانتے ہیں۔ اب 950 سال میں تھوڑا سا بتائیے مجھے، چونکہ یہ تاریخ میں ہسٹری تو آپ نے پڑھی ہوئی ہے نا، اس 950 ایئر میں حضرت نوح نے کتنے مومن کیے، کتنے مسلمان ہوئے، کتنے اللہ پر ایمان لے کر آئے؟ بہت کم، بہت کم، 12 ہو، 14 ہو، 15 ہو، بالآخر تاریخ اور ہسٹری نے لکھا ہے جو حضرت نوح پر ایمان لے کر آئے وہ بہت کم تھے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی 950 ایئر میں، 950 سال میں 12-13 مسلمان ہوئے۔ اب اندازہ رہے، اور خدمت کون کر رہا تھا؟ شفقت نہیں کر رہا تھا جو خود ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، وہ کر رہا تھا جو معصوم ہے، وہ کر رہا تھا جو اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر آیا ہے، وہ کر رہا تھا جس کی زبان پہ تاثیر ہے، ہماری زبانوں میں کہاں تاثیر؟ وہ نبی تھا، معصوم تھا، سب چیزیں تھی، وہ اگر ایک حکم کر دے وہ دلوں میں اتر جاتا، لیکن وہ نبی بھی 950 سال 12-13 کو مسلمان کر سکا، 12-13 کو مومن کر سکا، ٹھیک ہے عزیزو؟ اب 950 سال کے بعد، پوری توجہ چاہوں گا، 950 سال کے بعد حضرت نوح نے بالآخر، دیکھیں کہیں نہ کہیں تو اسٹاپ ہو گئے، حضرت نوح نے کہا پروردگار کہ میری قوم ہے، میں اس پر اتنا چیخ رہا ہوں، میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کو یہ کر رہا ہوں، یہ میری قوم میری بات ہی نہیں مانتی۔ 950 سال آفٹر 950 ایئر کے حضرت نوح نے کہا خدا اس قوم پر عذاب نازل کر۔ سمجھے عزیزو؟ لیکن توجہ چاہوں گا، میرا اور آپ کا نبی 23 ایئر خدمت کی ہے، کتنے؟ 23 ایئر، اور اس کے لیے یہ کہا گیا جو مصیبتیں، جو تکلیفیں حضرت رسول پر آئیں ایسی تکلیف کسی پر بھی نہیں آئی۔ 950 سال کی تکلیف ایک، زکریا کی الگ، ایوب، سب کو ایک جگہ رکھے، کتنے سال ہوئے پتہ نہیں، 23 ایئر رکھے مصطفیٰ پر، اسی لیے تو کہتے ہیں افضل الانبیاء، اسی لیے تو کہتے ہیں ہر انبیاء سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے توجہ چاہوں گا، 950 ایئر میں بلا خیر بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، لیکن مصطفیٰ نے، جس نے قوم نے مصطفیٰ کو اتنا پریشان کیا، اتنا پریشان کیا، لیکن پھر بھی مصطفیٰ نے بد دعا نہیں کی، ہمیشہ سجدے میں جاتے تھے، خدا اس امت کی ہدایت فرما، خدا اس امت کی ہدایت فرما۔ پیغمبر اسلام کی زبان سے کبھی بھی بد دعا کا جملہ نہیں نکلا، اور جو محمد مصطفیٰ کا جانشین ہے اس نے بھی کبھی بد دعا نہیں کی ہے، بلکہ ہمیشہ ہدایت کی دعا کی ہے، خدا اس قوم کو ہدایت فرما۔ اب بد دعا کی ہو گئی، بد دعا قبول، یا اللہ یا اللہ، ایک صلوات پڑھ لیں محمد اب حضرت نوح کی دعا قبول ہو گئی، خدا متعال نے فرمایا نوح کشتی بناؤ۔ توجہ چاہوں گا،
کشتی بناؤ. خدایا کہاں بناؤ؟ کہا یہی بناؤ خشکی پہ. کشتی دریا میں بنتی ہے نا, یہاں خشکی میں بناؤ جہاں نہ دریا ہے نہ سمندر ہے نہ پانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کشتی بناؤ, حکم پروردگار ہے. اب حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی. توجہ اٹھاؤ عزیزان محترم, حضرت نوح نے کشتی بنانا شروع کی. اب جو بھی گزر رہا تھا وہ دیکھ رہا تھا اور ہنس رہا تھا, اور حضرت نوح کو 2 جملے دے کے جا رہا تھا کہ دیکھو نعوذ باللہ پاگل ہے, یہ کشتی بنا رہے ہیں. پوچھتے تھے حضرت نوح سے آپ یہ کیوں بنا رہے ہیں؟ خبر اس میں بیٹھ کے چلے گئے اور ہنستے تھے. وہ کافر مشرک جو مسلمان نہیں تھے, جو مومن نہیں تھے, جو نوح پر ایمان لے کر نہیں, اور ہنستے تھے. لیکن آخر حضرت نوح کا مذاق ہوتا تھا, لیکن حضرت نوح اپنا کام چھوڑ کے کرتے رہے. حضرت نوح نے سبق سکھایا ہے تم اپنا حق کا کام کرتے رہو, مذاق کرنے والوں کو مذاق کرنے دو, لیکن یہ نہیں کہ حق کا کام کرو 2 جملے کس دے چھوڑ میں نہیں کرتا, میں جا رہا ہوں, ہاں میں جا رہا ہوں, نہیں میں سے نہیں, اپنا کام کرتے جاؤ, بولنے والے کو بولنے دو. آپ جب دوسرا حق کا کام کرے تو بولنے والا ضرور بولے گا, کان میں کچھ نہ کچھ ڈال دیں, نہ سنے نہ کچھ, اپنا کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس قوم کی, عوام کی, انسان کی یہ بیماری ہے. توجہ چاہوں گا, یہ انسان کی بیماری ہے. اچھا کام کرو تو بھی اعتراض, اور اچھا کام نہ کرو تو بھی اعتراض. کیونکہ جس کا کام ہے اعتراض کرنا, اس کو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے, اس کو کر لیں, آپ اپنا کام کریں. کبھی گھبرائے نہیں جب ہم یہ کام کرو 10 آدمی کہہ کے چلے کہ آپ کا کام غلط ہے, آپ یہ ہے فلاں فلاں, چھوڑو بھائی یہ کام نہ ہو بابا, آپ اپنا کام جاری رکھیں. اب حضرت نوح نے اپنا کام جاری رکھا, کشتی بن گئی. بن کی کشتی تیار ہو گئی. جیسے کشتی تیار ہو گئی, اب حق پروردگار نے تمہارا حکم دیا, نوح جو تجھ پر ایمان لے کر آ, میں بولا توجہ چاہو عزیزوں, بس بات یہاں تک لے کے آنا چاہتا تھا. نوح جو تجھ پر ایمان لے کر آئے انہیں بولا, اور میرے نوح نبی یہ اعلان کر دو کہ جو اس کشتی میں بیٹھ جائے گا وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا, اور جو اس کشتی میں نہ بیٹھا وہ میرے عذاب سے نہیں بچے گا. کہیں بھی چلا جائے, ماؤنٹن پہ چلا جائے, ٹری پہ چلا جائے, جہاں دفع ہونا دفع ہو, لیکن اگر کشتی میں نہ آیا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. اب میں آپ سے پوچھوں, کشتی میں میجارٹی آئی تھی یا منارٹی آئی تھی؟ آئے تھے نا, دلیل آئے تھے نا, تھوڑے آئے تھے نا, میجارٹی نہیں آئی نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے عصر کی, قسم ہے زمانے کی, ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی خدا سورہ عصر میں بتا رہا ہے میجارٹی نقصان میں ہے, بہت ہی قلیل لوگ ہیں, بہت ہی تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اچھے ہیں, فائدے میں ہیں, نجات پائیں گے. ٹھیک ہے نا, سورہ عصر یاد ہے آپ کو. اب حضرت نوح نے اعلان کیا, توجہ چاہوں گا, اور اسی میجارٹی کو تو خدا نے باطل کیا ہے. اسی لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, سلمان و مقداد اگر علی اکیلا ایک راستے کی طرف جا رہا ہو اور ساری انسانیت کسی اور طرف جا رہی ہو تو مقدار شک نہ کرنا, بلکہ سیدھا اس راستے پہ آنا جہاں اکیلا علی چل رہا ہے. اس لیے ساری انسانیت نقصان میں ہے, باطل ہے, علی حق پر ہے, اسی راستے پر جانا چاہیے. سلام پڑھ دے محمد و آل محمد. اب عزیزوں, جو ایمان والے تھے, توجہ چاہوں گا, جو ایمان والے تھے وہ ہمیں, چونکہ حضرت نوح کا حکم ہے, بیٹھ گئے. روایت میں وہ جانوروں کو بھی بٹھایا, ان کا کیا قصور تھا, وہ سوارے,
ان کو بھی اپنی جگہ پہ کشتی میں جگہ دی، اور جو مومن تھے جو ایمان لے کر آئے تھے ان کو بھی بٹھا دیا. توجہ ہے بیٹا. اب آگے جیسے ہی کشتی میں بیٹھے زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا. قرآن کی آیتیں ہیں، میں قرآن کی آیت نہیں پڑھ رہا، ٹائم جو بچانا چاہتا ہوں. زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی آیا. اب بہت زیادہ پانی ہو گیا. اب وہ جو مزاح کر رہے تھے، جو نبی کا مذاق کر رہے تھے، اب وہ نے دیکھا ہم یہ کشتی چل رہی ہے، ہم تو ان کا مذاق کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب کشتی چلنے لگی، وہ سارے ڈوبنے لگے، میجارٹی ڈوب گئی، اور جو تھوڑے تھے جو کشتی میں بیٹھے تھے وہ بچ گئے. ایسے ہی ہے نا. تو میرے دوستو اللہ نے کشتی نوح کو ان مؤمنین کے لیے نجات بنایا تھا، نجات بنایا تھا نا. اب مجھے بتائیے بس یہاں روک لو، میں آپ کی خدمت میں. عزیزو نوح نبی وہ ہے جس نے کشتی بنا کر اپنے مؤمنین کو جو ایمان لے کر آئے انہیں بچا لیا. تو نوح کی کشتی وجہ نجات بنی. اسی لیے تو میرے مصطفیٰ نے کہا مثلہم کمثل سفینۃ نوح، ہم اہل بیت کی مثال اس سفینہ نوح کی ہے جیسے نوح کی کشتی نجات بنی مومنین کی. تو یاد رکھو جو اہل بیت کا ہو جائے گا وہ بھی نجات پا جائے گا، وہ بھی کامیاب ہو جائے گا، اور جو اہل بیت سے ہٹا وہ ناکام ہو جائے گا. بھائی بتائیے اہل بیت کے ماننے والے پوری دنیا میں کتنے ہیں؟ اور کم ہے نا. پوری دنیا میں کم ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن حق پر وہی ہے. حق ہمیشہ تھوڑوں میں ہوتا ہے، زیادہ میں نہیں ہوتا. تو عزیزان محترم حسین، توجہ، حسین وارث ہے کس کے؟ حضرت نوح کے. حضرت نوح میں حسین میں فرق سمجھ لیجیے، بس اتنے جملوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. نوح نبی وہ ہے جس نے لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کشتی بنائی. توجہ، چاروں الفاظ کا غور فرمائیے. نوح نبی وہ ہے جس نے لکڑیوں کے ٹکڑوں کو جمع کر کے کشتی بنائی اور پانی میں چلا کر مومنین کو بچا لیا. وارث نوح وہ ہے جس نے دل کے ٹکڑوں کی کشتی بنا کر دریا کے خون کے دریا میں چلا کر امت مصطفیٰ کو بچا لیا. صلوات پڑھیں محمد اللہ. کون سی کشتی افضل ہے؟ وہ لکڑیوں کے ٹکڑوں والی لکڑی کشتی بہتر ہے، فضیلت رکھتی ہے، یا جو دل کے ٹکڑوں سے کشتی بنائی؟ علی اکبر و عباس و عون و محمد و قاسم و علی اصغر و جون و صحابیوں، جتنے بھی اصحاب اور اولاد تھے جو ان کے ٹکڑوں سے کشتی بن کر جو کربلا کے خون کے دریا میں چل کر امت مصطفیٰ کو بچایا. ایک، دین کو بچایا. دو، انسان کی انسانیت کو بچایا. تین، ساری انسانیت کو بچا دیا. حلال محمد کو حلال رکھا، حرام محمد کو حرام رہنے دیا. یہ سارے کام حسین نے کیے. بتاؤ وارث نوح ہے یا نہیں ہے؟ نوح نے لوگوں کو چند کو بچایا، حسین نے ساری امت کو بچا لیا اپنے اس نجات سے، اپنے اس کام سے. ٹھیک ہے عزیزو. اب آئیے، یہ بات اگر آپ تک پہنچ چکی جو میں یہی آپ کی تک پہنچانا چاہتا تھا. اب مجھے بتائیے، کل میں نے عرض کیا حضرت آدم کی فضیلت کیا ہے؟ علم. حضرت آدم کو جس چیز کی فضیلت دی گئی وہ علم تھا. حضرت نوح، توجہ چاہوں گا، حضرت نوح کو جس بات کی فضیلت ملی وہ تھا عزم، ارادہ، ہمت. توجہ چاہوں گا، دو جملے کہتا جاؤ ساتھ ساتھ. دیکھیں عزیزو، مومن وہی ہے جس کا عزم مضبوط ہو. مومن اور حسین کا ماننے والا اور چاہنے والا سچا وہی ہے جس کا ارادہ پختہ ہو، ہمت مضبوط ہو. جب عزم و ارادہ یہ سب ایک ہی معنی میں، الفاظ مختلف ہیں. اگر ہمت انسان کی بلند ہو تو وہ بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام آسان بنا سکتا ہے. نماز شب پڑھنا مشکل ہے؟ بولے نہیں ہے نا، بہت بڑا مشکل کام ہے. کیوں نہیں ہے؟ بہت بڑا مشکل کام ہے. لیکن مشکل ان کے لیے نہیں ہے جو ہمت والے ہیں. ہمارا دیکھیں پوری جو بات ہے وہ حقیقی کرنی چاہیے. نماز شب آج کے موسم جہاں صبح کی اذان جو ہے 4:19 ہو رہی، 4:19 ہو رہی، ہاں 5:19 نہیں 4:19. 5:19 کے تو قضا ہے،
ٹھیک ہے نا. 419 آپ یہ سمجھیے گا، جو ٹائم صحیح بتا رہا ہوں، اس کے بعد آپ جتنا لیٹ کرتے جائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو ٹائم لکھا ہوگا 419 ہے، ٹھیک ہے نا. اب 419 اگر صبح کی نماز کا ٹائم ہو تو نماز شب پڑھنے کے لیے کم از کم انسان 3:30 بجے اٹھے، 3:30 میں اٹھے، اور پھر سونے کے لیے 12 بجے جائے. تو مجھے بتائیں کوئی آسان کام ہے؟ پھر 12 بجے سوئے، 3:30 کو اٹھے، اور پھر آپ کہیں گے ہاں بہت آسان. نہیں، آسان کام نہیں ہے. نماز شب پڑھنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ہمت والوں کے لیے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. عزیزان محترم، یہ میں نے نماز شب جان بوجھ کے کہی ہے، ورنہ دوسری مثال دے سکتا تھا. میں نے اس لیے یہ کہ ایام محرم میں ہمیں نماز شب پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ حسین کی نماز شب نہیں جا رہی، بی بی زینب کی نماز شب نہیں جا رہی. ہم فقط یہاں پر آ کر بیٹھ کے مجلس نہ سنیں، بلکہ ہمیں ہر وہ کام جو حسین کربلا میں کر رہے ہیں اس کام پر آنا چاہیے. حسین نماز شب پڑھ رہے ہیں، اہل بیت نماز شب پڑھ رہے ہیں، تو حسینی اور حسین کا ماننے والا نماز شب نہیں جائے گی. کم از کم 10 راتیں تو نہیں جانی چاہیے، اس کے بعد دیکھیں گے. تو عرض اور ہمت اگر بلند ہو تو سارے کام ہو سکتے ہیں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت نوح کی جو خاص بات تھی وہ ان کا ارادہ تھا، وہ ہمت تھی، وہ عزم تھا. حسین بھی وارث ہے نوح کا اس ہمت میں. حسین نے بڑی ہمت کی، مدینہ سے کربلا، کربلا مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، تو اتنی بڑی قربانیاں یہ ہمت والے کر سکتے ہیں. ہمت نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. تو بس عزیزان محترم، حسین کے ماننے والوں، میسج یہ ہے، درس یہ ہے، سبق یہ ہے، اپنے ارادے مضبوط کیے جائیں، اپنی ہمتوں کو بلند کیا جائے تو بڑی سے بڑی کامیابی آپ کے قدم چھوئے گی. لیکن اگر تھوڑی سی مشکل آئے، تھوڑی سی بارش کے قطرے زمین پہ آئے کہ آج تو نہیں جاتے، کل چلے جائیں گے، مجلسیں تو بہت زیادہ ہے نا، کل چلے جائیں گے، نا 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 نا، کل کس نے دیکھا ہے میرے دوست؟ ہمت پکڑے تو بارشوں کا مقابلہ، طوفانوں کا مقابلہ، ہر چیز کا مقابلہ کر کے امام بارگاہ میں آ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد السلام علیکم یا وارث روح النبی اللہ. تیسرا سلام کرو. گھڑی میرے سامنے ہے، میں خود تو نہیں پہنتا گھڑی، پتا نا جب سے موبائل آئے تو گھڑی وغیرہ پہننے کی عادت سب کی ختم ہو گئی ہے. تو الحمدللہ یہ سامنے ہے. تو انشاءاللہ العزیز الحکیم میں سلام کر کے ایک جملے کہہ سکتا ہوں، اس کے بعد گھڑی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا ٹائم آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. امتحان میرا بہت سخت ہے، اتنا سخت ہے میرا امتحان کہ الحمدللہ ابھی تک تو میں امتحان میں فل مارک پہ جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ میری امید ہے، کوشش ہے کہ مجھے 10 نائٹ تک جو ہے نا آپ فل مارک دیں گے، کہ میں بڑے سخت امتحان سے گزر رہا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا امتحان نہیں دیا جو میں یہاں پر آپ کی خدمت میں دے رہا ہوں. لیکن چلے مشکل نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. لیکن چونکہ مجھے بھی احساس ہے، کل بھی بچوں کے پیپر ہیں، وہ جائیں گے، گھر تک پہنچیں گے، سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے، اس چیز کا مجھے احساس ہے. ورنہ میں پاکستان میں 1.5 گھنٹہ پونے 2 گھنٹے مجلس پڑھتا ہوں، مزہ نہیں آتا اس کے بغیر. لیکن چلیں عزیزان محترم، تیسرا سلام سنیے. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اس پر باتیں بہت ہیں، اتنی باتیں ہیں سبحان اللہ، درس بھی ہے، سبق بھی ہے، لیسن بھی ہے، اور باتیں بھی ہیں. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اے حسین جو ابراہیم خلیل اللہ، خلیل کے معنی دوست، وہ ابراہیم جو اللہ کے دوست ہیں ان کے وارث حسین پر سلام ہے. کل شب جمعہ ہے میرے دوستو، شب جمعہ ہے، محرم کی پہلی شب جمعہ ہے. آپ تو روزانہ تشریف لاتے ہیں، لیکن شب جمعہ کوشش کیجیے ابا عبداللہ کی خاص رات، اور پھر محرم میں یہ شب جمعہ انشاءاللہ العزیز. اور کوشش کریں ٹائم پر آنے کی، تاکہ وہ پہلے والی باتیں آپ کو مل سکیں. 4 خصوصیت ہے حضرت ابراہیم کی، یہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں، باقی ساری چیزیں کل بیان کروں گا. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. ابراہیم نبی ہے، اور ابراہیم نبی سب سے زیادہ موحد ہے.
واحد یعنی توحید میں حضرت ابراہیم نبی کی مثال نہیں، پیغمبر سے ہٹا کے۔ 4 خصوصیت ہے۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم بت شکن ہے، شکن یعنی توڑنے والا۔ حضرت ابراہیم بتوں کو توڑنے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم اقتدار اور ظالم حکمران سے ٹکرانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں ظالم بادشاہ تھا، اس کا نام کیا تھا؟ نمرود۔ نمرود سے ٹکر لی تھی حضرت ابراہیم نے۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم اللہ کی محبت میں آگ میں چلے گئے۔ نمبر 4، ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو چھری کے نیچے لے آئے۔ یہ 4 خصوصیت سمجھ گئے؟ اب ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ مجھے کل دوبارہ کہیں جانا نہ پڑے اور ٹائم بچانے کے لیے یہیں سے آگے لے جاؤں گا کہ جب ابراہیم کی یہ 4 نشانیاں ہیں تو پھر جو وارث ابراہیم ہوگا وہ کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسا ہوگا، وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ امید ہے کہ آپ کل بھی تشریف لائیں گے، خدا ہم سب کو آنے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ ایک بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد صاحب پر جانے سے پہلے جو حکم ہے کہ جو بھی کربلا زیارت کے لیے جائے اسے التماس سے دعا بھی کہو، اس کے لیے بھی دعا کرو اور اسے بھی کہو کہ ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ہمارے بزرگوار انشاءاللہ کل کربلا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، عاشورہ محرم وہاں کریں گے، تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، خدا ان کے سفر کو ٹھیک رکھے، خیر سے پہنچے، زیارتیں کریں۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے پورے قوم کے لیے انشاءاللہ، سب کی طرف سے آپ کو کہہ رہا ہوں، سب کے لیے انشاءاللہ ضرور دعائیں کیجیے انشاءاللہ۔ خدا ہم سب کو بھی کربلا نصیب فرمائے، اور جو بھی زائرین کربلا جا رہے ہیں خدا ان کی جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ حسین وارث نوح، حسین وارث آدم، حسین وارث ابراہیم۔ آج کا دن 2 محرم کا دن، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کربلا میں پہنچ گئے۔ میرے حسین نے کربلا میں زمین کو خریدا پیسوں سے، خیام حسینی لگ گئے، بیبیاں خیموں میں، اصحاب خیمے میں۔ امام سجاد کے کہنے پر امام حسین نے اصحاب کے خیموں کو تھوڑا سا دور کر دیا تاکہ بیویوں کی آواز وہاں نہ جائے اور ان کی آواز بیویوں کے خیمے میں نہ آئے۔ بیابان ہے عزاداروں، کربلا کے ماننے والوں، اس بیابان میں حسین اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے اصحاب کے ساتھ موجود ہیں، اور سامنے لشکر یزید، یزید کا لشکر سامنے ہے، حسین کا لشکر اس طرف۔ یزید کے لشکر میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور حسین کا لشکر اتنا ہی تھا جتنا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئی اور ایک جملہ کہا زیادہ، فرمایا بھیا حسین، سامنے جو دشمن کا لشکر ہے اس میں اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس، ہمارے پاس کوئی نہیں آ رہا، کوئی ایسا ہے جسے ہم بلائیں اپنے پاس، کوئی ایسا ساتھی ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں، میرے بچپن کا ایک دوست ہے، اس کو خط بھیجے ہیں، دیکھو دنیا کا مالک کتنا غریب ہو گیا ہے، دنیا کو نشانوں سے چلانے والا حسین کتنا ظاہر میں غریب ہے، اب حسین خود بلا رہے ہیں، ہاں وہ میری مدد کے لیے۔
حسین نے کہا بہن زینب ایک ساتھی ہے میرا بچپن کا، اسے لیٹر لکھتا ہوں، خط لکھتا ہوں، بلاتا ہوں، آ جائے گا۔ اچھا بھیا لکھیے۔ امام حسین علیہ السلام نے بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں، سنیے گا، روتے جائیے گا، بڑی مصیبت کے جملے، خدا کسی کو غریب نہ کرے، خدا کسی کو غریب نہ کرے جیسے حسین کربلا میں غریب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے سید الشہداء کاغذ لیا، قلم لیا، لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجل فقیر حبیب ابن مظاہر۔ یہ خط حسین کی طرف سے رجل فقیر کو لکھا جا رہا ہے۔ اب یہ اوپر کی ہیڈ لائن ہے، یہ لکھنے کے بعد سنو، ہاں سنو، اور خوبصورت آپ سنتے ہیں، بڑا خوش ہوں آپ سے، سننے کے معاملے میں بہت خوش ہے الحمدللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے نیچے لکھا، اے حبیب ابن مظاہر، تیرا مولا تیرا آقا کربلا کے میدان میں آ چکا ہے، حبیب میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ میرے بچے ہیں، حبیب میری اولاد میرے ساتھ ہے، میری بہنیں میرے ساتھ ہیں، میری بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، حبیب میری مدد کو آؤ گے؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس اب خط بند ہونے والا تھا، بی بی زینب نے اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا، کہا بہن کیا ہے؟ کہا بھیا اس خط میں نیچے لکھو حبیب زینب تمہیں سلام دیتی ہے۔ امام حسین نے بہن زینب کا سلام حبیب کو لکھا، خط بند ہوا، ادادار و قاصد کو دیا کہ یہ خط لے کر ذرا جلدی سے جاؤ۔ قاصد خط لے کر گیا، پوچھا کہ حبیب کہاں ہے؟ پتا چلا کہ حبیب فلاں بازار میں گئے ہیں۔ قاصد پیچھے پیچھے گیا، حبیب سے ملاقات ہوئی۔ خدا کرے ہم حبیب بنے، خدا کرے ہم بھی حبیب صفت بن جائیں، ہم بھی عمل حسین کے لیے حبیب بنے۔ اگر کل امام زمانہ جو حسین زمانہ ہوگا ہم اس کے لیے خور بنے، ہم اس کے لیے حبیب بنے، تاکہ امام زمانہ ہمیں بلائے۔ عزادار و حبیب کو خط دیا۔ بعض روایات و تاریخ میں ہے حبیب اپنا خطاب لے رہے تھے، ایک مرتبہ خط دیا، حبیب نے خط کو چوما، قاصد نے کہا میں حسین کی طرف سے آیا ہوں، سنو جملے سنو جملے۔ محرم کی تیسری رات ہے، بہت جلدی سے محرم ختم ہو رہا ہے۔ خط کو چوما، خط کو کھولا، لکھا ہوا پڑھا، پڑھتے پڑھتے روتے رہے، آنسو جاتے رہے، حبیب کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، روتے ہوئے گھر آئے۔ بیوی نے حبیب کو پریشان دیکھا۔ عورتوں کا کبھی انشاءاللہ میں جس میں بیان کروں گا، عورتوں کا ابوبکر کا کریکٹر کربلا میں کتنا امپورٹنٹ ہے، عرض کروں گا عزیزان محترم۔ بیوی نے دیکھا کہ حبیب ابن مظاہر پریشان ہے، اپنے حال میں نہیں ہے، پوچھا اے حبیب آقا مولا کیا بات ہے؟ آج آپ بہت پریشان لگتے ہیں۔ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں میں جانتی ہوں کچھ تو ہے۔ کہا اچھا تو پوچھتی ہو تو بتاتا ہوں کیا ہے؟ کہا حسین کا خط آیا ہے۔ کہا حسین کا کیا لکھتے ہیں؟ کہا حسین نے فرمایا میں کربلا میں اکیلا ہوں، میری بیوی میرے بچے میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بیٹے میرے ساتھ ہیں، حبیب میری مدد کے لیے آؤ۔ یہ جب سنا تو حبیب کی زوجہ رونے لگی۔ حبیب کی زوجہ نے ماتم کیا، واہ حسینہ ہمارا مولا غریب ہو گیا۔ عزادار و حبیب نے ایک جملہ کہا کہ اس بیوی نے زیادہ ماتم کیا۔ کہا حبیب بتاؤ اور کیا لکھا تھا؟ کہا اے زوجہ نیچے لکھا ہوا تھا حبیب زینب سلام دیتی ہے۔ عزادار نے یہ سنا، حبیب کی زوجہ نے کہا بتا اب تیرا پروگرام کیا ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں جاؤں، لیکن تجھے کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ حبیب اپنی زوجہ کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس زوجہ جو مومنہ تھی اس نے کہا حبیب تو گھر بیٹھ جا، میں حسین کی مدد کے لیے جاتی ہوں۔ عزادار و حبیب نے بس یہ جملہ سنا، کہا ہے زوجہ میں تو تیرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اور مختصر کروں عزیزوں، حبیب تیار ہوا، دو جملے سننا بھی مت چھوڑا۔ حبیب تیار ہوئے، حبیب چلے، بیوی بچوں کو خدا حافظ کیا، کربلا کی طرف چلے۔ میری ماں بہنوں جب کربلا کے نزدیک پہنچے، دور سے مٹی اٹھتی ہوئی نظر آئی۔ حسین نے فرمایا عباس اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، جلدی سے جاؤ استقبال کرو۔ دونوں آئے، حبیب کا استقبال
بی بی حبیب ابن وضاح رائے ہے، بس یہ جملہ سننا تھا. بی بی زینب نے فرمایا فضا حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ. اب جب فضا نے سلام دیا حبیب نے منہ میں تماچے مارے. اے خدا یہ کیسا وقت آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام. ہمیں امام زمانہ کے لیے حبیب جیسا انسان کامل بننے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما. ہمیں حسینی صحیح معنی میں بننے کی توفیق عطا فرما. اللہ باقی دنوں میں حسین کی عزاداری خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے عزیز کربلا جا رہے ہیں اور جتنے بھی زائرین کربلا گئے سب کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو بھی کربلا نصیب فرما. ان مومنین کی دلی شرعی حاجات پوری فرما. خدا ایک مریضہ ہے جن کی دعا کے لیے کہا گیا خدا اس مریضہ کو شفا کامل عطا فرما. اللہ ہمارے مرحومین پر رحمت نازل فرما. میری ماں بہنوں کی عزت پردے کی حفاظت فرما. امام مہدی آخر الزمان کا ظہور نزدیک فرما. امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ماتم حسین کرتے ہیں سب مل کر حلقہ بنا کے ایام محرم میں حلقہ بنا کے ماتم کریں تو زیادہ ثواب ہے. یا حسین 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 یا حسین